स्पीकर बस बंद आवाज दर्जी तاسو ها داسې سر د دې داسې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سر ټولونه اول چې زه د دې کرک غیرتی خټکو ته د دې زړه د تینا شکریا ادا کوم چې دورا غن تعداد چې نن جمع شوي او نن تاسو ثابت کړه چې کرک چې کوم دی نه کې صرف کرک زمکه چې کوم د غیرتی پښتانه پیدا کړي بلکې کرک چې کوم دی آده عمران خان دا آده پی ټی آی دا او دا کومه جلسه مونږ په دې سکرین باندې ګورو نو الحمدلله ستاسو په دې صدر نزله کې یو غټ ریکارډ جوړ ک دورا په ګڼ تعداد کې په صدر نزله کې لا مونږ جلسه نه ده شوې او زه نن در روانو ما تاسو به خبر شوي یې چې په لاره کې چې کوم دی پولیس د اسلام آباد پولیس چې کوم دی ماته لارې ونیولې ټولې دا انټرچینج او په دا جی ټي روډ او په نو بهرحال هغې چې کوم دی زه مخې ته پرې نه خو ما غلطي مونږ دا کړې وه چې په کار وه چې زه بېګا شپې تللی وی لکي ته او هغه ځای نه درغلی وی خو بهرحال دا دوم ځل دی چې خټک کرک خلک جمع کېږي او زموږ چې کوم دی قسمت نسته چې تاسو ته در ورسو کني پرون دیرباله خلکو ته ورسېدلو د خټک د کرک خټکو ته زه یو څو خبرې کول غواړم چې هغه ان شاء الله د راتلونکي الیکشن نه بعد کچیر خدای د پاکستان تحریک انصاف ته په دې صوبې کې حکومت ورک مرکز څخه به ان شاء الله یو خبره تاسو د دې رایلټیو دا او د رایلټیو حق باندې چې کوم دی محمود خان کوشش کړی دی چې ډاکو وایي دا تاسو ډي پی فندونه چې کوم دي هغه نشته هغه پر رایلټیو کې دی چې کوم د درشماري لکه یونیورسيټي فلا یا چې کوم د جوډیشل کمپلیکس نو ان شاء الله دا زه د کرک خلکو سره وعده کوم چې د راتلونکي حکومت چې به د تاسو کوم 12 ارب روپۍ رایلټي ده د کرک دا 12 ارب روپۍ رایلټي به چې کوم د منګه پاکستان تحریک انصاف په د کرک خلکو ته ورکړي او ان شاء الله د تاسو سوشل یا انفراستراکچر چې کوم ډیولپمنٹ یې هغه پر ودا پیسې استعمالېږي دومره خبره په دا صدر نزله کې دا ټولو پښتنو ته وایم دا هر وخت چې کوم د ملاګان ور چټکړي او چې ګورو ته ورته تاسو هم په کرک چې 2 سیټان ورکړل صوبایي نو تاسو د کرک خلک سوچ په وکړي چې دغه ملایانو صاحبانو چې کوم دي څکار وکړي چې خدمت د قوم وکړي په کار را چې د صدر نزله دی اوس یو ځل فیصله وکړي د جمعیت نه ځان خلاص کړي بار بار اوس هم د 16 مهینې د حکومت وکاته دین مو وکاته خدمت مو وکاته 16 مهینې بعد د پاکستان او خصوصا د خیبر پختونخوا چال ک خدای رسول ته ورو پیسې نور م په غلطېږو خان چې کوم دی هغه کوم جنگ شروع کړی دی یا دا هغه کوم هغه کاز ده اکاز د پاره نن ټول پاکستان راوته ده نن د کرک کې یا په سوات کې یا په ابتباد چې 3 کنونشن به یک وخت رواني دي او 3 وړه کنونشن ته لارې بندې سلې ټیر ګیس وس خلک چې کوم دي هغه باندې کوتکونه راوغورځول او خلک بیا راورسېدل او ان شاء الله دا دې ثبوت تا چې نن خیبر پختونخوا کې چې ورکر ته مخه ته لیډر یو کني نن خو زه د تاسو ریجنل چې کوم قیادت مو دا ایم پی ایز یا کوم تاسو ریجنل صدر دا هغه ته هم زه خراج تحسین پیش کوم چې تاسو قیادت تاسو سره ناستا او چې خپل لیډر سړي سره ناستي نو ورکر نور حوصله اخلي او دغه خبره ما پرون تقریر چې کړې ده چې بای چرته کنونشن نو ان شاء الله اوس په قیادت راوځي او کینی به ورکر سره او د ورکر د حقوقو د ورکر د خبرې چې چا چې کوم د څوک نه اوري خان وایي هغه سړي به ما سره قدر نه نو یو خبره یو شعر درته ډالۍ کوم وایي دلته مینه په شملو ده دلته قدر د دستار دی دلته مینه په شملو ده دلته قدر د دستار دی دلته خان او سردار نشته چې څوک سر لري سردار دی او دا خبره په خټکو ډیره درست راځي یو چې کوم دی چونکه تنگ ټیم دی ماښام لمونځ کېږي 2 خبرې زه په اردو کې کوم چې دا اورسیز او دا نیشنل میڈیا ته هم ورسي بسم الله الرحمن الرحیم میرے کرک کے غیور پشتونوں
آج آپ کے اس کنونشن کا ایک انعقاد اور اتنی باری تعداد میں آپ سب کی شرکت اس امر کی غماز ہے کہ خان کا طوطی اب پاکستانیوں کے سر چڑھ کے بول رہا ہے. خان کو مائنس کرنے والے اور پی ٹی آئی کو نو پلینگ فیلڈ دینے والے یہ دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے لیے فیلڈ بھی پیدا کر لیا اور خود ہی اب ہمیں آپ کی احسان کی یا آپ کی گریس کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جو قانونی حقوق تھے، جو ہمارے بنیادی حقوق تھے، وہ آپ نے ہمیں نہیں دیے. آپ نے ہم پہ لاٹھی چارج کیا، گولیاں برسائی، آپ نے ہر وہ فسطائیت کی جو کہ مہذب معاشروں میں نہیں ہوتی ہے. لہذا آپ نے ہمیں اس پہ مجبور کیا کہ آج ورکر تمام رکاوٹیں توڑتے ہوئے خان کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ گنگت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کرک میں اتنے ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں لوگ جمع ہیں. میں تمام ضلع کرک کے باسیوں اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی جملہ جو ورکرز ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے نامساعد حالات کے باوجود ایک تاریخ رقم کی ہے. اور جہاں پہ قوم اٹھ جاتی ہے، جہاں پہ قوم حوصلہ کر لیتی ہے، لوگوں نے سوچا کہ 9 مئی کے بعد اتنا مار مار کے ہم نے دبا دیا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سر نہ اٹھا سکے، لیکن تحریک انصاف اب اٹھ چکی ہے. اب تحریک انصاف 8 فروری تک کوئی مائی کا لال جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو نہ دبا سکتا ہے، نہ ہمارے ورکر کو ڈرا سکتا ہے. جو آپ نے کرنے تھے، مقدمے کرنے تھے، پرچے کرنے تھے، 3 MPO کرنے تھے، وہ سب ہم نے بھگت لیے. آپ مزید بھی جاری رکھیں، آپ پرچے کریں گے، آپ ماریں گے، آپ پیٹیں گے، اور الفن کہتے ہیں کہ ہم جلد سے کریں گے، ہم کنونشن کریں گے، ہم کمپین بھی کریں گے اور اپنے امیدواروں کو انشاءاللہ ڈنکی کی چوٹ پہ جتوائیں گے بھی. 8 فروری جو ہے ووٹ ڈالتے وقت تمام پاکستانیوں کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ آج ملک میں واضح نظر آ رہا ہے کہ تمام قوتیں مل کے میاں نواز شریف کو ایک مستقبل کے وزیر اعظم کے طور پہ جو ہے پیش کر رہی ہیں. نہ عوام ہے اس کے ساتھ، نہ ووٹ ہے ان کے ساتھ. آپ نے ان کے کنونشن دیکھے، 40 دن ہونے کو آئے ہیں لیکن ابھی تک ایک جلسہ نواز شریف نے دوبارہ نہیں کیا. جلسہ کہاں سے کرے گا؟ لوگ ان کے ساتھ نکل ہی نہیں رہے، لوگ ان کے پاس آ ہی نہیں رہے ہیں. جن لوگوں کا خیال تھا کہ تحریک استحکام پارلیمنٹیرین اور نواز شریف عمران خان کی جگہ لے لیں گے، وہ سب مل کے، یہ قوتیں مل کے بھی آج کرک کے جلسے کے برابر یا کنونشن کے برابر لوگوں کو پاکستان بھر میں اکٹھا نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ ان کی حالت ہے. دوسری بات، خان کی کردار کشی ہو رہی ہے، خان پہ مقدمے در مقدمے بنائے جا رہے ہیں، خان کو تفتیش کے نام پہ، خان کو مقدمہ بازی کے نام پہ، اور خان کو سیاسی انتقاموں کی بنیاد پہ اس کو اور ان کے اہل خانہ کو دنیا بھر میں جو ہے وہ اس طرح پیش کر رہے ہیں جیسے خان صاحب جو ہیں وہ تمام صفات سے عاری ہیں جو ایک اسٹیٹمنٹ کے پاس ہونے چاہیے. اللہ کا آپ یہ بھی معجزہ دیکھیں کہ سارے ٹی وی چینلز لگے ہوئے ہیں، ساری میڈیا لگی ہوئی ہے، الیکٹرانک میڈیا خان کی غیبت میں، خان کی کردار کشی میں، اور روزانہ کوئی نہ کوئی الزام آتا ہے. کبھی یہ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں، کبھی کردار کشی کرتے ہیں، کبھی عزت کی بات کرتے ہیں، کبھی القادر ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. لیکن اللہ کا معجزہ یہ ہے، الزام آتا ہے، الزام کا جواب یہ آتا ہے کہ جو لوگ خان کے قائل نہیں تھے وہ بھی خان کے ساتھ جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں. آج پاکستانیوں نے تمام بے بنیاد پروپیگنڈوں کو یکسر مسترد کیا ہوا ہے. خان آج قوم کی نظروں میں ونڈیکیٹ ہو چکا ہے. قوم کو یہ پتہ چلا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی ساری زندگی سماجی خدمات کے لیے ترجیح دی. پاکستان کو یہ واحد سیاستدان ہے جس نے حکومت میں 9 ہوتی ہوئی ہے پاکستان کو 3 کینسر اسپتال دیے، جنہوں نے پاکستان کو یونیورسٹیاں دی، اور وہ ایسی یونیورسٹیاں، ایک القادر ٹرسٹ یونیورسٹی جہاں خاتم النبیین کی ریسرچ ہوتی ہیں، اور پھر
جو میاں والی کے ساتھ نمل یونیورسٹی ہیں جس کی مثالیں جو ہیں اب کوٹ ہوتی ہیں. خان نے صحت کارڈ دیا, خان نے پاکستانیوں کو پناہگاہیں دی, خان نے پاکستانیوں کی انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہر وہ اصلاحات کو کرائی. منصور کٹ سو کا بیار وہ ٹک کر نہیں مسا مدان کرتے اچھا. تو خان نے پاکستانیوں کی جو خدمت کرنی تھی, کھیل کے میدان میں اور سماجی خدمات ہو, سیاسی خدمات ہو یا گورننس ہو, آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں واحد یہی ایک شخص ہیں جن کی خدمات ہیں. سیاستدانوں میں نواز شریف نے 4 دفعہ حکومت کی. کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا اسپتال تک بنایا ہو جس میں یہ اپنا علاج کر سکے؟ 4 مرتبہ حکومت کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں مجھے 5ویں دفعہ منتخب کرو. اور جب بھی یہ حکومت میں آیا ہے تو انتہائی تذلیل کے ساتھ نکالا گیا ہے. ہر حکومت اس کا خاتمہ جو ہے اسکینڈل پہ ہوا ہے, کرپشن پہ ہوا ہے, ریفرنسز پہ ہوا ہے. اور جب واپس آیا ہے تو ڈیل کے نتیجے میں آیا ہے $12 بلین پاکستانیوں کے لوٹ کے فارن جو بینکس ہیں ان میں ڈپازٹ کر چکا ہے. پاکستانی جو اوورسیز ہیں جو $13 بلین بیچتے ہیں وہ کیوں کر پاکستان میں بھیجیں گے اگر ایسے لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہوگا کہ یہ پیسے جو ہیں جو ڈالر وہ بھیج رہے ہیں وہ باہر سے بھیجیں, اور جو حکمران بنے ہوں گے وہ یہاں سے باہر ڈالر بھیجیں, پاکستان کے پیسے بھیجیں, پاکستان کے قومی خزانے کے پیسے بھیجیں. آخری بات, ہم کے پی میں آغاز کر چکے ہیں اور انشاءاللہ 15 دن کے اندر اندر پنجاب میں کنونشن کا آغاز ہو رہا ہے. پنجاب کے باسیوں, خان کے متوالوں, پنجاب میں آ رہا ہوں اور انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پہ اسی طرح اٹھیں گے جس طرح غیر پشتون اٹھے ہیں. پنجاب بھی سر بفلک نعروں سے گونجے گا کہ عمران خان زندہ باد, PTI زندہ باد.